بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کا دوست نصار جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، جنگیں لگیں، کم ہوئیں، زیادہ ہوئیں، ابھی تک بریک آئی ہیں، پتہ نہیں وہ سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے۔ بے یقینی کیوں ہوتی ہے؟ اس میں ہم نے کچھ ایسے کریکٹر دیکھے ہیں جو ایک لمحے میں وہ سالس ایسے ایکٹ کرنے لگے جیسے سالس ہوتا ہے، ایک لمحے میں وہ خود وہی جواز منہ سے ریپیٹ کر رہا ہے، وہ الزام جو اسرائیل لگا رہا تھا۔ ایک لمحے میں وہ کہتا ہے کہ اسرائیل اور میں دو ہوں، ایک لمحے میں وہ کہتا ہے اسرائیل اور میں ایک ہوں، ایک لمحے میں وہ کہتا ہے جی اس کو معاہدہ کرنا پڑے گا، وہی کام جو اسرائیل کر رہا ہے، تو اس کو نیوکلیر سے ہٹنا پڑے گا۔ ایک لمحے میں وہ کہتا ہے جی خود کوئی دے رہا ہے کہ اس کا نیوکلیر میں نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ جس کا کیا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا کوئی نہیں ختم ہوا، میں نے وہاں سے منتقل کر دیا تھا۔ دنیا میں تباہیاں تو ہو رہی ہیں لیکن سچ کوئی نہیں بول رہا۔ اس سچ نہ بولنے کی وجہ سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ بھی کتنا سچ ہے کہ ایران بم بنا رہا ہے، وہ بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا؟ وہ کافی سالوں سے جو ملک اس پہ دھمکیاں لگا رہے تھے، وہ ایک دم کیا ایسا کام ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ باقی بنا رہا ہے، جبکہ اسی وقت IAEA کی رپورٹ آتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں بنا رہا۔ وہ ساری چیزیں چیک کر کے رپورٹ دیتا ہے کہ اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ اب یہی بات سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دنیا میں وہ یہی کر رہے ہیں کہ اگر وہ رپورٹ نہ مان کے اس کے اوپر حملہ کر دے گیا ایران کے اوپر، ایسٹیمیٹ کیا تھا وہ الگ بات ہے کہ بھی جائیں گے ایسے تباہی مچائیں گے دوسرے ملکوں کی طرح، واپس آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی یہاں پہ بولے گا نہیں، کوئی کسی کی آواز نہیں نکلے گی، باتیں وہی تھی، سوچ میں بات وہی تھی، لیکن یہ بتانے سے قاصر رہے کہ اب ایسا کون سی بات نکلی ہے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا اور اب اس کے اوپر چڑھائی کرنی ضروری ہو گئی ہے، جبکہ IAEA کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد امریکہ کا کردار، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، کبھی وہ سالس، کبھی وہ پارٹی، کبھی وہ سالس، کبھی وہ پارٹی، لیکن یہ سارے نظام، سارے سلسلے میں دو باتیں جو قابل غور ہے۔ ایک بات یہ قابل غور ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی غزہ کے لیے ہوئی تھی، اور غزہ کی جب جنگ بند ہوئی ہے وہاں پہ غزہ کی بات کوئی نہیں ہے، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ دوسری بات، ہم بہت بڑی جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جتنے بھی انہوں نے ڈین کے منہ بنائے ہوئے ہیں، جو IAEA UNO فلانا بنایا، اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اتنے ملک ہیں، نہ بولیں، نہ دشمنی دیں، کم از کم ایک کام تو کر سکتے ہیں، سب کو اعتماد میں لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ OIC ہے اور بہت سارے لوگ ہیں وہاں، اس پلیٹ فارم سے لوگ مل جل کے ایک بات لکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنے امن قائم کرنے والے ادارے ہیں ان کو یہ بات لکھیں کہ جناب یہ جو ایران کہہ رہا ہوں، امریکہ اور اس کا بغل بچہ، اس کا حرامدہ بچہ، یہ انہوں نے آج تک بہت سارے ملکوں پہ جنگیں مسلط کی ہیں، لیکن جو الزامات یہ لگا کے گئے ہیں ان پہ جنگیں مسلط کرنے کے لیے، وہ الزامات یہ ثابت نہیں کر سکے۔ ملکوں کے امن کو نقصان پہنچا، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، ان کی جو شاتیں ہیں، ان کی جو نقصانات ہیں ملکوں کے، وہ ان کے اوپر فکس کیے جائیں اور ان ملکوں سے باہر نکالا جائے، کیونکہ یہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکے۔ اب بھی جو الزام جنگ کرنے کے لیے لگا کے گئے تھے، ان کو عادت پڑ گئی ہے، وہ الزامات تو ثابت نہیں کر سکے، آگے سے نئے آرڈر پھینک رہے ہیں۔ آرڈر وہ بندہ پھینک سکتا ہے جو حق سچ پہ ہو۔ اب یہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ اچھی باتیں اینڈ پہ جا کے کی ہیں کہ وہ اگر باتیں انہی کے اوپر لاگو کر دی جائیں، جنگ کے سیز فائر کے دنوں میں جو باتیں کی ہیں وہ انہی کے اوپر لاگو کر دی جائیں۔ جیسے انڈیا کو ہم کہتے تھے کہ اگر یہی اصول ہے کہ بھی ہمیں آپ کے اوپر کو حملہ ہوا ہے اس کی تصدیق بھی نہیں کرانی، ہم تو کہتے گئے نا پہلوامہ کا حملہ جو ہے وہ اس کو تفتیش کراؤ،
تو اس سے جنگ کر دی. تو اگر یہی فارمولا ہم رکھیں تو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا ثابت ہو رہا ہے اس کے اندر, پھر ہم بھی حملہ کر دیں. یہی باتیں ادھر پوچھنے والی ہیں کہ اگر آپ کو ہمیں کسی بات کا شک پڑے, جیسے آپ کو شک پڑا کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے, ہمیں کسی بات کا شک پڑ جائے کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہو, تو پھر ہم حملہ کر دیا کریں, وہاں پہ راکٹ شاکٹ مارنے شروع کر دیا کریں. اس طرح دنیا کا امن قائم نہیں رہ سکتا. اب اگلی بات سوچیں, دنیا میں کچھ ایسے سال گزرے ہیں جن سالوں میں جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھی, طاقت کچھ مٹھیوں میں تھی. وہ مٹھی ایک ہی تھی امریکہ کی, اور ساتھ میں اس کا بغل بچہ اسرائیل. جتنا ٹائم انہوں نے طاقت کو انجوائے کیا ہے, فیصلے کیے ہیں دنیا کے, ورلڈ آرڈر جاری کیے ہیں, اتنی دیر میں دنیا کی کتنی تباہی ہوئی ہے, کتنا بروج چل گیا ہے, کتنی انسانیت مر گئی ہے, کتنے ملکوں کو صفحہ سے مٹا دیا گیا ہے, ان کی وہ جو ہوتی ہے بیسک چینج کر دی گئی ہے. وہاں پہ جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل تھے, انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں, جتنے بھی کام کیے ہیں, وہ پوری کی پوری نیشن ختم کر کے کریں. جیسے آپ کے سامنے غزہ ہے, تو غزہ کو تو یہ کھا گئے ہوئے ہیں سارا. غزہ کا کوئی گھر سلامت نہیں ہے, غزہ کا کوئی ہاسپٹل, ڈسپینسری, کوئی شیلٹر, کوئی سلامت نہیں ہے. اب جنگ بندی کرنے والے جو 3 ملک ہیں, ایران, اسرائیل اور امریکہ, ان سے میرا سوال یہ ہے ایک معصومانہ سا, آپ نے جنگ کی, جنگ لڑی, جنگ میں نقصانات ایک دوسرے کے کیے, جنگ بندی بھی کر لی. جو غزہ والے جن کے لیے ایک زندگی تنگ کر دی گئی ہے, کھانا پینا بند, ہوا بند, سونا, گھر, روٹی, کپڑا, مکان, یہ بنیادی صورتیں تھی, یہ ساری ان سے چھن گئی ہوئی ہیں. سڑکوں پہ جاتے ہیں کھانا ڈھونڈنے تو گولیاں ملتی ہیں. یہ سارے کام ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو ویسے ہی لگا رہے گا, اسرائیل تو ویسے ہی لگا رہے گا, اس کا کسی نے ہاتھ روکا ہے؟ یا اپنی شرطوں میں, آپ تو جنگ لڑنے گئے تھے اس وجہ سے, اپنی شرطوں میں ایک بھی شرط رکھیے کہ اس کے اوپر آپ گولیاں نہیں چلاؤ گے, اس کا بارڈر کراس نہیں کرو گے ادھر کا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ ایران کی تو نہیں تھی, کیونکہ ایران نے تو یہ شرط نہیں رکھی. تو غزہ کا مسئلہ ان کے لیے نہیں تھا, امریکہ اور اسرائیل کے لیے انہوں نے بھی کوئی شرط نہیں رکھی. اصل جو کتا ہے کنویں میں رہ گیا, بدبو آتی رہے گی, تو پانی کا فیصلہ نکال دیا. ہاں, البتہ ایک کام ضرور ہوا ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ دکھ تھا جو اس کے ساتھ غزہ کے ساتھ ہو رہا تھا, ان کے دل کو تھوڑا سا چین ملا ہے جب انہوں نے اسرائیل کی یہ حالت دیکھی ہے. شاید ایسی اللہ کرے آہستہ آہستہ چوٹے لگتے لگتے کچھ سارا نظام ٹھیک ہو جائے. ہم بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے سارے مسئلے کو, اور کوشش کریں گے, دعائیں کریں گے اللہ پاک سے کہ غزہ والوں کو بھی یہ اللہ سکون دے, غزہ والوں کو بھی رحم کرے ان کے اوپر, اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے, جیسے بھی کر دے, جس کے ہاتھوں کروا دے, بس کروا دے. تو اس دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, میں آپ کو یاد رکھوں گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.